قادری بارگاہ رسالت مآب اور پھر بارگاہ حسینیت میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ایک نعرہ لگا لیجئے تاکہ آپ کی توجہات ایک مرتبہ پھر مرتکز ہو جائیں ذکر رسول اور ذکر آل رسول کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آپ کو جگانے کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے اندروں کو جگانے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب آپ ساتھ نہ پڑھیں، اور جیسے تربیت یافتہ سامعین یہاں پر آتے ہیں سننے والے، تو گویا ہم تو پورا سال اس محفل کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ سامنے بیٹھے ہوں تو سنانے کا لطف آئے۔ نعت، ایک نعت حضور قبلہ پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے چند اشعار، اس پر تضمین پیر نصیر الدین نصیر نے چند گریں پیش کروں گا، اور پھر منقبت امام علی مقام کی اور الحاج سعید مغل صاحب نے بھی جن اشعار کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بھی اسی میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ تو مل کر پڑھ لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صفدر بھائی تشریف فرما ہیں، حافظ ارشد صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معیاری پڑھنے والے ہیں، معیاری سننے والے ہیں، تو اس لیے کوشش کروں گا کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں اور اپنے لیول کو اونچا کروں، لیکن اگر کہیں نیچے رہ جاؤں تو قبول کر لیجئے گا۔ وہیں پر ایک بہت ہی شورۂ آفاق مصرع ہے، میں اسے پڑھنے کو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ پڑھنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے میرے نزدیک، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر محبت سے پڑھیے۔ سبحان اللہ، 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 پڑھیے محبت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فرقتی رات لمیری یہ جلی غم دی لال ہنیری یہ کی رامت دے وچ دیری یہ اج سکھ متراں دی بدھیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری یہ لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ متراں پڑھیے ذرا محبت سے، ذرا کیفیت بن جائے، پڑھیے۔ اج سکھ متراں دی بدھیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنیری یہ لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ لوں لوں وچ شوق چنگیری یہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، او دے ہاتھ بہار زمانیے او دی دو جگ تے سلطانیے ایتھے گم عقل انسانیے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی یہ متھے
کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان میں قربان ذرا مل کر جھوم جھوم کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو صورت نو میں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنا تکتا رہوں خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں کائنات گم تھی اذان بلال میں جب کائنات گم تھی اذان بلال میں تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان انو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں
सच आखा पढ़िए। रब ने मैं शान आखा सच आखा तेरा जैसे अजान से पहले पढ़ रहे थे ऐसे जरा वापस से। जिस शान तो शाना सब तू बड़े मेरा महबूब नी डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे बिजली डरदी लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे और जे ओ जावे सैर चमन दी सारा गुलशन सीस नवावे जे ओ पावे हाथ फुल्लां विच रल जावे सिफतां पाक रसूल दियां दा कौन बयान सुनावे केड़ा इत्थे गिण गिण दसे जिथे गिनती भी मुक जावे और आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे इस सूरत नो मैं जाना का इस सूरत नो मैं जाना का जाना खा के जाने जहाना खा जाना मोहल्ले वाली दाई हलीमा को ताने देती हैं हलीमा पहले तो कभी रात में भी चिराग नहीं जलता था अब तो दिन में भी चिराग जलाती है दाई हलीमा कहती है खुदा की इज्जत की कसम न पहले कभी चिराग जलाती थी न अब चिराग जलाती हूँ जब से मोहम्मद को लाई हूँ मोहम्मद मुस्कुराते हैं कमरे में उजाला हो जाता है सूरत नो मैं जाना का ऐसे सूरत नो मैं जाना का जाना खा के जाने जहाना इस शाह साहब आ गए मुझे ये शेर की इजाजत दीजिए कि परी पैकर निगारे सर्वकद्दे लाला रुखसारे परी पैकर निगारे सर्वकद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम और खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मलबूदम ऐसे सूरत नो मैं जाना का ऐसे सूरत नो मैं जाना का रोशन अज अक्से जमालश आलमे इम्काने माँ रोशन अज अक्से जमालश आलमे इम्काने माँ यक निगाहे नाजे जाना कीमते ईमाने माँ ऐसे सूरत नो मैं जाना का ऐसे सूरत नो मैं जाना का जाना खा के जाने जहाना हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि 14वीं की रात थी चांद जोबन पर था आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और हजरत जाबिर कहते हैं हुजूर ने उस दिन सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ रखी थी का मैं एक नजर 14वीं के चांद को देखता था एक नजर मुस्तफा को देखता था एक नजर चांद को देखता एक नजर मुस्तफा को देखता बस अगली रिवायत का अगला जुमला पीर मेर अली शाह ने कह दिया और कह दिया कि खुदा की इज्जत की कसम चांद मुस्तफा के जलवे के सामने मांद पड़ गया है सूरत नो मैं जाना का ऐसे सूरत नो मैं जाना का जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना हजरत
عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے تعجب ہے ان مصر کی عورتوں پر کہ جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ لی. خدا کی عزت کی قسم اگر وہ مصر کی عورتیں میرے آقا کا جلوہ دیکھ لیتی تو انگلیاں نہ کاٹتی اپنے کلیجے کاٹ دیتی. ایسے صورت نو میں جانا کا، ایسے صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جانے جہانا کا، جانا کا کہ جانے جہانا. جس نے میرے حضور کو دیکھا بنا دیا، جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا، اور جس جا ہوا زلفیں بکھیر دی تو شب قدر بن گئی، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا. اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. ایسے صورت نو میں جانا کا، ایسے صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جانے جہانا کا. کی جن و بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جس بھی نصیر و شان خدا. اٹھے ہوش تے منہوں بول اٹھیا سبحان اللہ، ما اجملا کا، ما احسنا کا، ما اکملا کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. گستاخ اکھی کتھے جا رہی. اج سکھ مترانی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. مولا حسین کی منقبت، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، جس طرح شاہ صاحب فرمائیں گے ان کا حکم ہوگا ویسے ہی انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی. ورنہ اگر یہ کہیں گے کہ مولا حسین کی منقبت ہی پیش کرتے رہیں تو انشاءاللہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو میں امام حسین کی منقبت پڑھ ہی سکتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ سب لیکن ساتھ آپ دیتے رہیے گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آج جو منقبت ہے یعنی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مولا کائنات کا بھی کوئی شعر شامل نہ ہو، صرف امام علی مقام کی اور شہیدان کربلا کی منقبت ہو. یہ میں نے اہتمام کیا ہے، اور اگر مولا علی کی منقبت کے لیے آپ حکم فرمائیں گے تو وہ علیحدہ سے انشاءاللہ پیش کروں گا. اس منقبت میں صرف امام علی مقام اور شہیدان کربلا کی منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت. یہ ذکر بڑا قیمتی ذکر ہے، محبت سے کیجیے گا. آپ میں سے کچھ چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بس خاموش اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں، حیرت سے دیکھ رہے ہیں. لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا. حیرت سے کیا میری طرف دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا. تو مل کر پڑھیے، یہ وقت پڑھنے کا ہے، منقبت مولا حسین کی منقبت پڑھنے کا ہے. حیرت سے کیا میری طرف دیکھ رہے ہو، لگتا ہے کبھی تم نے سمندر نہیں دیکھا. تو آپ حیرت سے نہ دیکھیں، اپنے یہاں ہونے، ہمیں اپنے اس مقام پر آج ہونے کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں آج اس قابل کیا کہ ہم سیدوں کے در پر ان کے
اجداد کی منقبت پیش کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر منقبت کا جو حسین موقع ہے وہ میسر نہیں آ سکتا ہے، نہ مجھے نہ آپ کو. اور یہ موقع غنیمت جانیے اور مولا حسین کی منقبت پیش کرنے. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض شاید کرتے ہوں گے کہ آپ مولا بار بار مولا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے. ہے کسی کو اعتراض اس پہ؟ نہیں ہے تو چلیں آگے، پھر کیا ضرورت ہے کہنے کی. ہاں دیکھیے آپ اتنی وضاحت سن لیں، اتنی وضاحت سن لیں کہ مولا جو ہے نا وہ کئی معنوں سے ہے، اور مولا یہاں پر مولا مددگار کے معنی میں ہے. مولا یہاں حقیقتاً مددگار کے معنی پر ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ سرکار نے مولا کائنات کی منقبت، مولا کے کئی معنی دوست کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، لیکن ایک بہت باریک نقطہ سمجھنے والا ہے. جب غدیر خم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا، مولا کائنات کی مولائیت کا اعلان فرمایا تھا، تو سب نے آ کر مبارکبادیں دی تھیں، اور فاروق اعظم تھے جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ علی ہمارے مولا ہیں. ان میں ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، یہ کم لوگوں نے سنی ہوگی بات. ایک منافق بیٹھا تھا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس بات پر ہم کیسے یقین کر لیں ہیں. تو سرکار نے ناراضگی سے اسے دیکھا، اس نے کہا اگر میں غلط ہوں تو یہیں زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. تو فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ اسی وقت زمین پھٹی اور وہ دفن ہو گیا. اسی وقت زمین پھٹی اور وہ دفن ہو گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مولا کے معنی مددگار کے نہ ہوتے تو اس منافق کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور فاروق اعظم اور سب صحابہ مبارکبادیں کیوں دیتے کہ اتنا بڑا شرف ملا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ اپنی مسجد کے مولوی کو تو مولانا کہتے ہیں. مولانا ہمارے مولا ہیں. مولوی کا مطلب ہے مولا والا، اور مولانا کا مطلب ہے ہمارے مولا. یعنی جو ہلکے لیول کا مولوی ہوتا ہے نا مسجد کا، جس کو چند خطابات یاد ہوتے ہیں، مولانا شفیع اکاڑوی کے انداز میں تقریریں یاد ہوتی ہیں، اس کو بھی آپ مولانا کہتے ہیں. اور جب ہم حسین کو مولا کہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بہت واضح بات ہے. جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ مولا کے وہ معنی جو دوسرے اس حدیث میں لگاتے ہیں، جو لگاتے ہیں کہ مولا کے معنی تو غلام کے بھی ہیں، دوست کے بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر صرف اتنے ہلکے معنی ہوتے تو اعتراض کرنے والے اعتراض نہ کرتے. اس بات کو سمجھیں، اعتراض کرنے والوں کا اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے علی کو مددگار مولا بنایا ہے. اس بات کو سمجھیں. اگر یہ بات قابل اعتراض نہ ہوتی تو پھر اب دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھاؤں. اصغر بٹی صاحب محفل کریں اور صفدر محسن صاحب کی تاج پوشی کر دیں. ٹھیک ہے، تاج پوشیاں بہت ہو رہی ہیں، بہت تاج پوشیاں جگہ جگہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ قابل ذکر نہیں ہے. کیوں؟ جگہ جگہ ہونے لگ گئی. لیکن اگر کوئی ان کو سونے کا تاج پہنا دے تو بچے کی زبان پر آ جائے گا کہ وہ صفدر محسن کو تو انہوں نے سونے کا تاج پہنایا. تاج وہ بھی ہے، تاج یہ بھی ہے، لیکن سونے کا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی. اب بچے کی زبان پہ ہو گیا، اس کی اہمیت ہو گئی. تو گویا مولا کا معنی مددگار کے ہیں، اسی لیے تو تکلیف رکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. ورنہ کیوں؟ جب مولا کے معنی ایسے ہوں ہی نہ تو پھر ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ تو ہے ہی یہی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تکلیف ہے یہی. اور امام باقر نے ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چکر ہے؟ وہاں 72 تھے اور سامنے کتنے؟ ان کا کتنے تھے؟
ان کا 10 لاکھ کی بھی روایت ہے کہ سامنے 10 لاکھ تھے، اور کم سے کم کی روایت 2.5 لاکھ کی ہے. کم سے کم روایت جو ہے نا وہ 2.5 لاکھ کے سامنے 2.5 لاکھ تھے. حضرت نے پوچھا کہ وہاں کتنے تھے؟ کہ 72 تھے. کہ یاد رکھو قیامت تک نبی کے گھر والوں کے چاہنے والوں کی تعداد کا ریشو یہی رہے گا. یہ امام باقر نے فرمایا یہی ریشو رہے گا. 72 ہی رہیں گے اور سامنے 2.5 لاکھ ہی رہیں گے. آپ ان 72 کا فیض ہیں. آپ سمجھیں، اس پر شکر ادا کریں کہ آپ ان 72 کا فیض ہیں، ان 2.5 لاکھ میں شمار نہیں ہو رہے. مخالفت کرنے والے امام باقر فرماتے ہیں قیامت تک ایسے. پوچھنے والے نے پوچھا، اب جملہ سن لیجئے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، پھر سبحان اللہ کہیے گا. تو پوچھا کہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت تک نہیں رہے گا، قیامت سے کچھ پہلے رہے گا. پھر ایک آنے والا آئے گا، پھر ایک آنے والا آئے گا، وہ مہدی ہوگا. بس پھر جب وہ نکلے گا تو دجال کو مارے گا، اور پھر وقت آئے گا کہ پھر جب مہدی کے ساتھ جتنے بھی ہوں گے وہ حسینی ہی ہوں گے، وہ حسینی ہوں گے. تو یہ آپ شکر ادا کریں. میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ یہاں آپ کا ہونا بہت قیمتی ہے، اس کو سمجھیں. یہ معمولی نہ سمجھیں اس کو کہ شاہ صاحب نے محفل سجائی، ہر سال اتنی محنت کوشش. آج تو فون بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو رابطہ کرنا مشکل ہے. یہ ہمیں اعزاز دے رہے ہیں، یہ ہمیں کھینچ کھینچ کر ان 72 میں لا رہے ہیں کہ آ جاؤ. ان 2.5 لاکھ میں نہ جانا، 72 میں آ جاؤ، 72 کا فیضان لو. یہ 72 کا فیضان قیامت تک رہنے والا ہے. آپ دیکھیے گا چہرے پر مسکراتے، آپ کے جو حسین کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو، تو آپ کے چہرے جو مسکراتے ہیں، اس پہ آپ کے ماں باپ کا عمل دخل ہے. میں اب اس سے آگے کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا. آپ کے ماں باپ کا عمل دخل ہے. آپ کے ماں باپ ایماندار لوگ ہیں، اس لیے تو آپ یہاں بیٹھے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. ورنہ بڑے بھڑکتے پھر رہے ہیں. افراد و تفرید بھی ہے نا، کچھ تو ہیں وہ جو اس طرف چلے گئے، کچھ اس طرف ہیں. اور یزید کو تو شاہ جی تو جانتے ہیں، ان کا تو باقاعدہ کتابوں سے ان کا تعلق ہے. اب تو کتابیں لکھی جانے لگیں، یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دور آ گیا، یہ دور فتن ہے. لیکن 72 کا فیضان امام باقر کے قول کے مطابق جاری ہے. تم کتنی بھی کتابیں لکھتے رہو، امام باقر نے فرمایا ریشو یہی رہے گا. ادھر 72 ہی ہوں گے، ادھر 2.5 لاکھ ہی ہوں گے. کچھ دنیا سے جائیں گے، کچھ اور آ جائیں گے، پھر وہ جائیں گے، کچھ اور آ جائیں گے. وہ ریشو وہی رہے گا. آپ دیکھیے نا، جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی تو حسینی ہیں نا. تو ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے بچے آ جائیں گے، اللہ کرے آ جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب امام حسین کی منقبت سنیے اور لطف لیجئے. اصل میں تقریر جو ہے نا، وہ خطاب تو شہزاد مجددی صاحب نے کرنا ہے. میں اسی لیے ذرا اشعار پر اپنے آپ کو محیط رکھنا، مقید رکھنا چاہتا تھا کہ میں اشعار ہی پڑھوں. بہرحال یہ تو شاہ جی کا حکم تھا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک بڑی خوبصورت روایت میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوا. جنت اور دوزخ کے درمیان مکالمہ ہوا تو جنت کہتی ہے کہ دوزخ میں تجھ سے افضل ہوں. کون بیان کر رہا ہے؟ سرکار بیان کر رہے ہیں. جنت اور دوزخ کا مکالمہ بتا رہے ہیں. جنت نے کہا میں تجھے افضل ہوں، دوزخ نے کہا کہ نہیں میں تجھ سے افضل ہوں. تو جنت نے پوچھا، آقا فرما رہے ہیں
جنت نے پوچھا کہ تو کیسے مجھ سے افضل ہے؟ اس نے کہا مجھ میں فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ ہوں گے۔ اس پر جنت خاموش ہو گئی، لاجواب ہو گئی، عاجز ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں بس وہ لمحہ تھا، جنت پر رب نے اپنی وحی فرمائی اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، جب قیامت آئے گی اس کے پاس لاکھوں فرعون نمرود ہوتے رہیں، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تجھے زینت سے سرفراز کر دوں گا، تجھے دو ایسے ستون عطا کروں گا جو جنت کی رونق کو بڑھا دیں گے، اور وہ ستون حسن اور حسین ہوں گے۔ گویا جنت تو مایوس نہ ہو، اس کے پاس لاکھ فرعون نمرود ہوتے رہیں، میں تجھے حسن اور حسین عطا کر دوں گا جس سے تیری زینت بڑھ جائے گی، تیری رونق بڑھ جائے گی۔ تو پڑھیے ذرا محبت کے ساتھ، حسینی ہو کر مل کر پڑھیے محبت سے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین۔ کون کون پڑھ رہا ہے؟ ذرا وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر غسیم، یہ بات کس قدر غسیم کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین۔ جو حسینی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر۔ بادشاہ حسین ہے یا حسین۔ جہان عزم وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنون کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسمان کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ بات کس قدر غسی، یہ بات کس قدر غسی، یہ بات کس قدر غسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین زخموں بھری جبین ہے، حسین عظمت کا آستان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کرے جو کوئی غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے یا حسین ہے، ایسا حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خوش آمدید گرہ کے طور پر انہیں کی قطع سے کر رہا ہوں کہ وفا و صبر کا پیکر، صداقتوں کا سفیر، حسین سبط نبی ہے، حسین ابن علی، حسین سبط نبی ہے، حسین ابن علی، جسے نواز دے شہزاد نور عین بطول،
جسے نواز دے شہزاد نور عین بطول وہی ہے غوث وہی قطب ہے وہی ہے ولی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا سورج ابھی نہ جا حد مشرقین سے جبریل ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے موت سانس روک زمانے قیام کر اے موت سانس روک زمانے قیام کر مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے مجدد صاحب آئے ہیں ایک خیال شاہ جی بہت ہی منفرد خیال جسے پسند آ جائے وہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے فتوے بازوں سے ذرا بچ کر میں یہ خطاب پیش کر رہا ہوں جس کو پسند نہ آئے ابھی خاموشی اختیار کر لے بعد میں فتوے لگاتا پھرے بس لیکن میرے مخاطب وہی لوگ ہیں جو حسینی ہیں کہ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی ہے خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین شبیر کربلا کی حکومت کا تاجدار انسان کا ناز دوش نبوت کا شہ سوار ہے جس کی ٹھوکروں میں خدائی کا اقتدار جس کے گداگروں سے ہراساں ہے روزگار جس نے زمین کو عرش مقدر بنا دیا ذروں کو آفتاب کا محور بنا دیا شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل تم ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے شیر یا دیکھیے حسین ہے استاد قمر جلالوی کا یہ خطاب کہ ایسا میخانہ نظر اب نہیں آتا ساقی ایسا میخانہ نظر اب نہیں آتا ساقی نشہ 1400 برس کا نہیں جاتا ساقی کربلا والوں کی تقدیر میں تھی خالص شراب کربلا والوں کی تقدیر میں تھی خالص شراب پانی ملتا ہی کہاں تھا جو ملاتا ساقی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا میخانہ نظر اب نہیں آتا ساقی نشہ 1400 برس کا نہیں جاتا ساقی کربلا والوں کی تقدیر میں خالص تھی شراب کربلا والوں کی تقدیر میں خالص تھی شراب پانی ملتا ہی کہاں تھا جو ملاتا ساقی یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے
بہت ہی خوبصورت خیال اور ادبی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں، آج تک نہیں پڑھا، نوٹ کیا ہوا ہے، آج تک نہیں پڑھا، آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں، شعر سنیے کہ بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا سکتے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے، نوکے سنا سے عرش تلک خامشی تو دے، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ نوکے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں، اور ہو محبت جنہیں زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ان اشعار کے سائے میں میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں و ثنا گو الحاج سرور حسین نقشبندی۔ ایک تو سیدوں کے گھر آئے، دوسرا حج کر کے لوٹے ہیں، انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی زیارت بھی کریں، اللہ کریم ان کے درجات میں مزید بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے، اور بار بار وہ در دکھائے، بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے ایوان کی معتبر ترین شخصیت، مقتدر ترین شخصیت، جن کو آپ بھی، میں بھی، ہم سب سننے کے لیے بیتاب ہیں، محبتوں سے استقبال کیجئے۔ حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔